ایک قابل رشک واقعہ ان مومنین کا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد نہ صرف ایمان لائے بلکہ ایسے نڈر اور بے باک ہو کر ایمان لائے کہ فرعون کا ذرا بھی خوف نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی درج ذیل منظر کشی کی ہے۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیوی زندگی میں ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 تا آیت نمبر 73۔ ماسل نمبر 1-4۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے جادوگر ایک واضح نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حاکم وقت کے تابع فرمان رہ کر مومنین کی صف میں قائم رہ جانے والوں کی ایک مثال حضرت طالوت کے ایک واقعہ میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 249۔ محصل نمبر 1-5۔ آیت 249 سورہ البقرہ سے علم ہوا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ مومن موجود تھے، اگرچہ ان کی تعداد قلیل تھی۔ نیز یہ کہ مومن کو کوئی آزمائش اس کے مقصد سے بددل نہیں کر سکتی، چاہے وہ آزمائش پیاس کی ہو یا میدان جہاد میں خدا کے دشمن سے مقابلہ کرنے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر حواریوں اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے لبیک کہا اور ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورہ الصف آیت نمبر 14۔ محصل 1-6۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حواری ایمان لائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن اپنے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور اس کی مدد سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ 1-2۔ وہ لوگ جو مومن تھے لیکن ان کا ایمان ظاہر نہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہیں۔ محصل 1-7۔ ایسے فرما بردار کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے جو بعض مصلحتوں کی وجہ سے عام حالات میں اپنے اعتقاد کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن ضرورت پڑنے پر اس نے اپنے پیغمبر کا نہایت عاقلانہ دفاع کیا۔ 1-3۔ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے خیر خواہ تھے۔ بعض ایسے لوگوں کا وجود بھی رہا ہے جن کا مومن ہونا یا نہ ہونا تو آشکار نہ تھا، لیکن وہ اپنے دور کے نبی علیہ السلام کے خیر خواہ ضرور تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ سورہ القصص آیت نمبر 20۔ عین ممکن ہے کہ وہ شخص مومن آل فرعون ہی ہو۔ 1-4 ایمان کے دعویٰ دار آزمائش میں ناکام۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کرام نے فرعون اور اس کی فوج کو اپنے تعاقب میں آتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کے جذبہ ایمانی کی حالت یہ تھی۔ پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 61۔ مثل 1-8 فرعون اور اس کی فوج کو آتا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کرام کا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔ اب ان کو نہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر کوئی اعتبار تھا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر پر کوئی یقین باقی رہ گیا تھا۔ یہی لوگ بعد میں ایک اور آزمائش میں بری طرح ناکام ہوئے۔ ارشاد الہی ہے، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85۔ مثل 1-9 سامری کے بہکاوے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات اور سالہ سال کی تربیت کو فراموش کر دیا گیا اور امت کے لوگ توحید پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ گئے۔ جب جہاد کا موقع آیا تو تقریباً پوری قوم پیٹھ پھیر گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 24۔ مثل 1-10 بار بار اپنی ایمانی کمزوری عیاں کر دینے والے لوگ میدان جہاد میں بھی ناکام ہی رہے۔ 1-5 وہ لوگ جو اپنے نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعض امتی اپنے نبی علیہ السلام کو بھی اذیت دینے سے باز نہ آتے تھے۔ ان میں پہلا نام اپنے حقیقی بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کے قاتل قابیل کا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنے کا عمل آدم علیہ السلام کے لیے حد درجہ اذیت ناک تھا۔ آیت ہے، پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30۔ برادران یوسف بھی اس ذیل میں شمار کیے جانے کے اہل ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے کنویں میں ڈال کر اور پھر چند سکوں کے عوض فروخت کر کے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک تکلیف اور اذیت دی۔ سورہ یوسف میں اس واقعہ کا نہایت تفصیل سے اور بہت ہی دلکش انداز میں ذکر ہوا ہے۔ ان متذکرہ بالا دونوں واقعات کے مجرمین نہ صرف اپنے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے بلکہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہونے کا اضافی شرف بھی انہیں حاصل تھا، لیکن ان کا وجود نبی علیہ السلام کے لیے اذیت ناک ثابت ہوا۔ مثل 1-11 جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں وہ نبی علیہ السلام سے قائم کسی رشتہ اور تعلق کی لاج نہیں رکھتے، چاہے یہ رشتہ و تعلق باپ اور اولاد کی شکل میں دنیاوی طور پر سب سے مضبوط رشتہ و تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے، میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ صف آیت نمبر 5۔ مثل 1-12 موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا باوجود اس کے کہ ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے گئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب موسیٰ قرار دیا۔ اوپر دی گئی آیت پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 61 دوبارہ دیکھیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 69۔ 1-6 وہ لوگ جو ایمان کے دعویٰ کے باوجود ایمان سے خالی تھے۔ ایمان لا کر ایمان سے عاری لوگوں کی سی حرکتیں اور فرمائشیں کرنا بھی بعض نام نہاد مومنین کا طریقہ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 138۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اسے بھی یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 55۔ محصل 1-13۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں فرعون کی دشمنی مول لی، مصر چھوڑا، ہجرت کر کے نئی جگہ آ چکے ہیں، لیکن کبھی یہ فرمائش کہ ہمارے لیے بت بنا دیا جائے، اور کبھی یہ فرمائش کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر بظاہر دیکھنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان باقی نہ رہے گا۔ بنی اسرائیل کی یہ فرمائشیں صاف طور پر واضح کر رہی ہیں کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا تھا بلکہ صرف زبان پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بھی بجلی سے ان کی تواضع کی۔